आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। करप्शन, हकीकत या मफरूजा, एहतसाब या इंतकाम और निजाम की बहस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पे निकलना है। कोई लंदन भाग रहा होगा, वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। एहतसाब में हमें इतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। 27 फरवरी को इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उनका भी हम सफाया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। करप्शन नाकाबिले तलाफी जुर्म है तो पाकिस्तान में अपने अलावा सबको करप्ट समझना और करप्ट कहना फैशन भी बन गया है। तारीख देखें तो लगता है कि करप्शन को मुखालिफिन के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। शायद ये इक़्तिदार की ज़रूरत ही हो कि हर हुक्मरान को अपने अलावा हर कोई करप्ट लगता है। अपने मुखालिफिन चोर, डाकू और कौमी दौलत लूटने वाले मुजरिम लगते हैं। माजी में भी हुकूमतों पर करप्शन के इल्जामात लगे, इन इल्जामात पर हुकूमतें रुखसत तक कर दी गईं, लेकिन ये करप्शन कभी साबित नहीं हुई और ना ही कभी लूटी हुई दौलत वापस आई। 90 की दहाई में भी बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की हुकूमतों को खत्म करने के लिए करप्शन का ही तो सहारा लिया गया। और हैरानकुन बात यह थी कि करप्शन इल्जामात पर जिसकी हुकूमत खत्म की गई वो ठीक 3 माह बाद दोबारा उसी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बन के बैठा नजर आया। ना कोई इंक्वायरी, ना सबूत और ना ही कोई सजा, बस करप्शन इल्जामात लगाए, हुकूमत गई, बात खत्म। जनरल मुशर्रफ ने इक्तिदार पे कब्जा किया तो उनके एजेंडे का पहला नुक्ता करप्शन और एहतसाब ही था। जनरल मुशर्रफ ने इक्तिदार में आते ही एहतसाब का नारा लगाया, एहतसाब मार्च किए, मीडिया में साबिक करप्ट हुक्मरानों के एहतसाब की मुहिम तक चलाई गई। फिर उन्हीं करप्ट हुक्मरानों से डील कर उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की तो 22 साल जद्दोजहदी करप्शन के खिलाफ थी। 2018 में एक बार फिर उनके सिवा तमाम साबिक हुक्मरान करप्ट करार पाए गए। वो करप्शन खत्म करने के एजेंडे पर इक्तिदार में आए। उन्होंने एहतसाब के लिए हर तरह की हिमायत भी हासिल की और उन्हें मिली भी। नैब न्याजी गठ जोड़ का ताना भी मिला। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में खुसूसी तौर पर एक एहतसाब सेल कायम किया। एहतसाब के लिए मुशीर रखकर उन्हें वफाकी वजीर का दर्जा दिया। खान साहब की हर तकरीर का मौजू करप्शन, हर गुफ्तगू करप्शन के खात्मे पर। वो खुद सादिक और अमीन के सनद याफ्ता, ईमानदार ब्रांड की तशहीर और करप्शन से पाक हुकूमत के नारे। फिर ऑपोजिशन के 30 से ज्यादा लीडर्स जेलों में डाले गए। अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात खड़े किए गए। लेकिन 3.5 साल बाद सूरत हाल यह है कि करप्शन इल्जामात का सामना करने वाला एक भी सियासतदान ना जेल में है और ना ही करप्शन साबित हुई है और ना ही कोई रिकवरी हुई है। तो फिर करप्शन के इल्जामात में कितनी सदाकत है और क्या इल्जामात को साबित करना इतना ही मुश्किल होता है या करप्शन के मुकदमात भी सियासी हो सकते हैं? आज प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं और ये मकबूल जान साहब। हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। सिक्योरिटी एनालिस्ट हमारे साथ जनरल एजाज जवान साहब मौजूद हैं और कानूनी माहिर अली अहमद कुट साहब भी प्रोग्राम में शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और ये मकबूल जान साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, पूरी दुनिया में एहतसाब का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस, सजा और जजा का निज़ाम। और आप देखें कि पूरी दुनिया में जो एहतसाब के इदारे होते हैं सर, उन पर सबका एतमाद होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों का। लेकिन पाकिस्तान में जब एहतसाब की बात होती है ना, तो सर इसके साथ एक लफ्ज़ इंतकाम क्यों जुड़ जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पूरी दुनिया में कोई एहतसाब का निज़ाम होता है। पूरी दुनिया में ना कोई इस तरह का अदारा लोगों ने कायम किया हुआ है। अदारा किसी भी मुल्क के अंदर, बड़े से बड़े मुल्क के अंदर भी 15 ट्रिलियन डॉलर जो अमेरिकन जीडीपी है और 16 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का कर्ज है। अमेरिका के सरमायादारों ने तकरीबन 32 ट्रिलियन डॉलर जो है वो चोरी करके केमन आइलैंड में रखा हुआ है टैक्स एवेड करने के लिए। और चूंकि वो लोग जो हैं वो ओबामा को 6 बिलियन डॉलर दे देते हैं, इलेक्शन लड़े, और इसलिए वो एक भी आवाज़ कांग्रेस में नहीं उठती कि जनाब हमारा पैसा जो है केमन आइलैंड से वापस क्यों नहीं लेके आते हो। मैं चोरी भी टैक्स एवेजन अलग चीज है और टैक्स चोरी में फर्क ये नहीं। कि ये सारे का सारा कुछ फैक्टर है जिसको हमारे मुल्क में समझने की कोशिश नहीं की गई। जी। हमारे मुल्क में एक अदारा बनाया जाता है और उस अदारे के तहत एक खास तौर पे फाइलें बनती हैं। उन फाइलों को फिर सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में जहां भी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उस अदारे के अपने अंदर होता है।
اگر پولیس ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے بیوروکریسی ہے اس کے اندر ہوتا ہے، فوج ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اس کا عدلیہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے. کہیں بھی اس طرح کا نا نیب ٹائپ ادارہ جو ہے، یہ ہمارے غریب ملکوں کے ادارے ہیں جہاں کے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پر انہوں نے کرپشن جو ہے پاکستان میں اگر ہے اور تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ملک میں ہے جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں. ایک شہر ہے جنیوا، اس کا پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس میں نہ کوئی گھاس نہیں اگتی وہاں پر، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں صرف بینک ہیں. اور وہ بینک جو ہے وہ جنیوا کے شہریوں کے پیسے نہیں رکھتے، دنیا کے ہر چور کا پیسہ وہاں جمع ہے. کہیں سے ڈاکہ ڈالو وہاں آ کے جمع کر لو، کہیں سے پیسہ لو چوری کرو، وہاں مارکوس سے لے کے چلی کے پنوچے تک سب کا پیسہ وہاں پر جمع ہے. اب وہ ظاہر بات ہے آپ کچھ بھی کریں گے آپ وہاں پر سیف ہیون کے طور پہ ہیں. 450 بندے ہیں انڈیا کے جو چوری کر کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی تھی انگلینڈ کے ساتھ کہ ہم بندے دیں گے، ایک بندے کو صرف ان کے حوالے کیا ہے 38 سال کے اندر. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن جو ہے اس کی پرسیپشن بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پٹواری سے لے کے پرائم منسٹر تک کرپٹ ہوتا ہے اور کرپٹ رہا ہے. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے دنیا پوری میں جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی لائف سٹائل میں کتنی چینجز آئی ہیں. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اوریا مقبول جان اگر 25,000 روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے تو وہ ڈیفنس میں گھر کیسے بنا لیتا ہے. مجھ سے کھڑا کر کے سوال کرو سمپل ایک کہ بھائی جان یہ بتاؤ کیسے ہے. یہ سوال آج تک کسی سے نہیں کیا گیا. آپ جب کہتے ہیں نا کہ تم نے ایسٹ بیونڈ مینز تو پاکستان میں ہنستے ہیں لوگ، حالانکہ کرپشن ہے یہ ایسٹ بیونڈ مینز. ٹھیک. علی احمد کوٹ صاحب، سر آپ کے خیال میں پاکستان میں احتساب کا جو عمل ہے یہ اتنا متنازع کیوں ہے سر؟ اور اس میں کیا صرف سیاستدان قصوروار ہیں یا پھر واقعی احتساب کا نعرہ اپنے مخالفین کو یہاں پر کچلنے کے لیے اور سیاستدانوں کو قابو میں کرنے کے لیے، انہیں کنٹرول میں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میڈم کہ ہماری جینس کے حوالے سے جو سٹرکچر ہمارا ایک وہ ہے اس میں ہی بڑا ڈیفیکٹ ہے. ہم کوئی کام کرنے کے ہے ہی نہیں، بالکل ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. جہاں آپ ہمیں بٹھا دیں بحیثیت اس کے، اس میں پاورز بھی ہوں گے، اختیارات بھی ہوں گے، 4 لوگ یا دنیا آپ کو احترام سے دیکھے گی بھی اور آپ کو سارا رسپیکٹ بھی دے گی. مگر جب ہم اپنے اس پہ عمل پہ آئیں گے، اس اپنے فرائض پہ اس پہ جب ہم آئیں گے تو فوراً پتہ چلے گا کہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یا مجھے بٹھایا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، اس کی تو اہلیت ہی نہیں مجھ میں. سارا پاکستان آپ جہاں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک کا نام لیا جائے، کوئی بھی اپنے اس لحاظ سے جو ہے فٹ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا. بلکہ جہاں بھی آپ دیکھیں جس آدمی کو جہاں پہ ہونا تھا اس کی جگہ پہ کوئی بالکل 3rd ریٹ کا یا 3rd گریڈ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے سر کہ رائٹ آدمی رائٹ جگہ پہ نہیں ہے؟ جی نہیں، قصور تو یہی. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، نیب کی بات کرتے ہیں، کتنے پاورز ہیں اس کے ساتھ. اسپیشل لا ہے، اسپیشل اس کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں، اسپیشل سارا پروسیکیوشن کا سسٹم ہے، ایک چیز ہے، بڑی انویسٹیگیشن ہے، انکوائری، سب کچھ ایک مکمل لا ہے، کمپلیٹ لا ہے. رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ جو اوپر بیٹھا ہوا چیئرمین ہے، ہر آدمی ہر وقت جو ہے اس کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے اور غلط نہیں کہتا. جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے یہاں احتساب کا نظام، چونکہ ہم احتساب پہ بات کریں اور ابھی کرپشن پہ بھی کرتے ہیں، کہ یہ متنازع کیوں ہمیں نظر آتا ہے سر؟ اور یہاں پر ایک ٹرم سیاسی شہید، یہ سیاسی شہید یہاں پہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کسی سیاستدان یا کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہ سیاسی شہید کیوں بننا چاہتا ہے؟ دیکھیں، کرپشن ختم ہو جائے کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے کہا نہ فوجداری کے خلاف انصاف کا نظام ہے. سول سوٹ کی حالت یہ ہے کہ تیسری جنریشن کو جا کے 2 مرلے زمین کا فیصلہ ملتا ہے. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. اب آپ وائٹ کالر کرائم کی طرف جا رہے ہیں جس کو ٹریک کرنا، ٹریس کرنا اور اس کے ایویڈنس لانا ان دونوں سے زیادہ مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں زرداری اور میاں نواز شریف کا احتساب ہوا ہے اس ملک میں؟ کسی کا بھی نہیں ہوا ہے. کس کا احتساب ہوا ہے؟ ایوب خان کے دور سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، ایوب خان نے بھی یہی کہا جو ابھی اوریا مقبول جان صاحب بھی کہہ رہے تھے. ضیاء الحق کی تقریر بھی وہی تھی، پریزیڈنٹ مشرف کی تقریر بھی وہی تھی، فاروق لغاری کی تقریر بھی وہی تھی. ہر ایک نے یہ کہا کہ میں اس حکومت کو اس لیے ڈیزالو کر رہا ہوں کہ اقربا پروری ہے اور کرپشن ہے. اور وہ بیر کبھی منڈے نہیں چڑھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو نظام اس وقت اس ملک میں ہے، آپ مجھے بتائیں مقصود چپڑاسی زندہ ہے؟ جی. بینک اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3.5 ارب اس کے اکاؤنٹ میں ہے. یہ بینک کا ثبوت بھی ہے. وہ جس بینک مینیجر نے اکاؤنٹ کھولا وہ بھی زندہ ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی زندہ ہے.
پھر بھی عدالت کو اگر شواہد نہیں مل رہے تو پھر آپ کون سا احتساب کرنے لیکن جائیں ابھی گے؟ آپ نے کہا نا کہ احتساب نہیں ہوا سر، لیکن شکایتیں تو کی جاتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کبھی متنازع مقدمے میں وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی جاتی ہے، کبھی بغیر ٹرائل کے ان کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے، 2 سال جیلوں میں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، پھر ان کی ضمانت ہوتی ہے، وہ رہا ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں احتساب نہیں ہوتا؟ نہیں، سزا تو کسی کو نہیں ہوئی نا. کرپشن کے مقدمات کس کو سزا ہوئی؟ جو مقدمات ثبوت نہیں ملتے سر، وہ ثابت نہیں ہو پاتا نا. ہیں، ایویڈنس ہے، لیکن جنہوں نے اس کو سزا دینی ہے ان کو وہ ایویڈنس نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ پورے کے پورے نظام کو اس شہزاد طریقے اکبر نے بھی سارے ایویڈنس ہمیں میڈیا پہ بیٹھ کر ہی دکھائے سر، وہ دیتے نا جہاں پہ ضرورت تھی. میں نے آپ کو یہ جو کیس ایک بتا رہا ہوں، یا جو کلفی والے کا 2.5 کروڑ روپے ہے، یا ان کا کیا یہ افسانے ہیں؟ کیا یہ کیس موجود نہیں ہے؟ لیکن ان کو کیا ثابت عدلیہ کرنا ان پڑے کو گا دیکھ سر. نہیں رہی ہے؟ کیا نواز شریف جن اپارٹمنٹس میں آج بیٹھا ہے وہ اس دنیا کے نقشے پہ اپارٹمنٹس ہیں؟ ٹھیک. ان کی اولاد وہاں رہ رہی ہے؟ کیا 2 سوالوں کا جواب ہمارے عدالتی نظام نے پوچھا؟ اور یا مقبول جان صاحب نے جو بات کی ہے، وہ جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پراپرٹی میں جس میں بیٹھے ہیں یہ کہاں سے آئی یہ بتا دیں. یعنی کہ ہم وہ نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں تم ثابت کرو کہ یہ غلط طریقے سے آئی ہے. آپ مجھے بتائیں ان کے وہ اثاثے ہیں، ان کی اولاد وہاں رہ رہی ہے، خود وہاں تشریف فرمائیں، یہ ہے نا. آج تک 3.5 سالوں میں یہ عدالتی نظام نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ کب خریدے اور ملک سے پیسہ باہر کیسے گیا. اس کا اگر جواب 3.5 سالوں میں ہمارا پورا عدالتی نظام نہیں لے سکا تو کیا کرے گا؟ عارف حمید بھٹی صاحب، وزیر اعظم عمران خان تو احتساب کا نعرہ لگا کر ہی آئے تھے نا سر. خیر انہوں نے ناکامی کا بھی اعتراف کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ذمہ داری شہزاد اکبر پہ انہوں نے ڈال دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ احتساب نہیں کر سکے، یہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لا سکے. آپ کے خیال میں سر شہزاد اکبر کیوں نہیں کر سکے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جزا اور انصاف کا فیصلہ نہ ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی صرف پاکستان میں احتساب ہے، ہر محکمے میں ہے. ہم اس وقت سے عدلیہ کو برا کہہ رہے ہیں. پٹواری کرپشن کر رہا ہے تو اس کو عدلیہ نے روکا، ڈی سی نے روکا ہے جو منتھلی لیتا ہے اس سے. ڈی پی او حرام کھا رہا ہے، ایس ایچ او جرائم کرا رہا ہے تو وہ لے رہا ہے، اسے عدلیہ نے روکا ہے. اور پاکستان میں احتساب ہوا کب ہے؟ مجھے بتایا کرپشن ختم کرنے کے لیے. پاکستان میں احتساب ہوتا ہے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے. مجھے وہ دور بتا دیں، پھر میں ایک ایک بندے پہ بتاؤں گا. ایک بندہ گریڈ 21 کا ہے، اس کا بچہ 5 لاکھ پہ باہر پڑھ رہا ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی جج ہے، کوئی صحافی ہے، اس سے پوچھو بیٹا تیری تنخواہ کتنی ہے، تیرا بچہ باہر کیسے اتنی سیلری میں پڑھ رہا ہے؟ وہ کیا عدلیہ عدلیہ عدلیہ. مجھے بتا دے کہ اگر ہسپتال میں دوائی چوری ہو رہی ہے تو اس کو جج نے روکا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے، اس کو کس نے روکا ہے؟ ایک تعلیم میں ٹیچر اسکول ہی نہیں جاتا، سرکاری ادارے تباہ کر دی ہیں. کمیشن آپ لیتے ہو ہر ٹھیکے میں، اریگیشن میں چیف انجینئر کی تعیناتی کا پنجاب میں 5 لاکھ روپیہ ریٹ ہے. اس کو کیا خدا نہ خاصا اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے؟ عدلیہ نے روکا ہے. وہ حرام تم کھا رہے ہو، ہر ادارے مطلب خراب ہے، صافی کھا رہے ہیں. نہیں ادارے نہیں، ہم حرام ہیں. ہم نظام اسی میں بھی ایماندار لوگ میں نے دیکھے ہیں، لوگوں کو سزائیں دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن جب 90% کرپشن لوگوں کے لیے حرام ہو اور میرے لیے حلال ہو جائے تو پھر افراتفری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے بھٹی صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن شہزاد اکبر کیوں نہیں احتساب کر سکے؟ ان کو تو بڑی پاورز دی تھی وزیر اعظم نے. کیونکہ وہ احتساب کرنے نہیں آئے تھے، وہ ملک ریاض کو فیور دینے آئے تھے، وہ مخالفین کو کچلنے آئے تھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کہہ رہی ہے دنیا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ 2021 میں کرپشن ہوئی ہے. وہ اچھی ہے یا غلط ہے؟ کتنے لوگ پکڑے گئے؟ مجھے ایک نام بتائیں، مجھے ایک نام بتائے نا کتنے لوگ پکڑے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے سامنے ڈی ایم جی اور پولیس افسر ارب پتی بن گئے ہیں. جب وہ پہلے دن اکیڈمیوں میں جاتے تھے صافی ارب پتی بن گئے ہیں. ان کی ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ نہیں تھا ہوتا. 15.5 سال انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے. احتساب کرنا آسان ہے، لیکن کپتان اور ٹیم کا ایماندار اور کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے. آج بھی، اس وقت بھی. یا تو کپتان ایماندار ہے سر، وہ اپنے ترجمانوں کو کہتے ہیں جا کے لوگوں کو بتاؤ تمہارا برانڈ عمران خان ہے، وہ صادق اور امین ہے، تمہاری لیڈرشپ کرپٹ نہیں ہے. نہیں خان صاحب کہتے ہیں یہ آپ کا حق ہے. اگر کپتان ایماندار ہے تو اس کی ٹیم میں رہی اپنی بینگ صافی کہتا ہوں اربوں خربوں کی کرپشن ہو رہی ہے.
یہ اداروں کے پاس وسائل ہے. ایک FIA کا جو ڈائریکٹر ہے اس کے پاس اختیار ہے, اس سے پوچھو کہ بچے تیری تو 2 لاکھ تنخواہ ہے, تیرا بچہ 3 لاکھ میں باہر پڑھ رہا ہے, 10 ارب روپے کی تو انویسٹیگیشن کر رہا ہے, 3 کروڑ روپے لے کے تو جیب میں ڈالا, نظام کہاں خراب ہے. اچھا بھٹی صاحب یہ کرپشن پہ ذرا میں آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن ذرا پہلے خبر لیتا ہے یا دیتا یہ ہے بتا دیں تو صافی گندا ہے, وہ صافی گندا ہے نا کہ وزیر اعظم نے جو احتساب کے نئے مشیر اب لگائے ہیں بریگیڈیئر صاحب مصدق عباسی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کر سکیں گے؟ وزیر اعظم کی ان سے کیا توقعات ہوں گی؟ وہ کام ہو سکے گا جو شہزاد اکبر نہیں کر سکے؟ وزیر اعظم عمران صاحب قابل احترام ہے, جس قسم کا وہ احتساب چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مصدق بریگیڈیئر صاحب قابل احترام قابل عزت ہے, میرے لیے ہر آدمی, وہ اپنے ادارے میں جرنیل نہیں بن سکے جو ان کی پیک ہوتی ہے, تو نیم میں کیا بہتری کریں گے جہاں انہوں نے 35 سال نوکری کی ہے. اگر میں صافی 35 سال کرنے کے بعد صحافت ٹھیک نہیں کر سکتا تو میں دوسرے ادارے کہاں سے ٹھیک کروں گا؟ نہیں, اس طرح نہیں. یہ جب آپ پک اینڈ چوائس کر کے کمپیٹنسی, میرڈ, آنیسٹی کی بجائے مخالفین کو کچلنے کے ذہن والے لوگ لائیں گے. دیکھیں احتساب ایک شفاف ہے, ایک دودھ کے گلاس میں گندہ چیز ڈال دی نا, پورا دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا. جس دن حکمرانوں نے کوئی بھی سمجھ لیا کہ ہم نے مخالفین کو نہیں کچلنا, کرپشن کو ختم کرنا ہے, نتائج یہی نظام دے گا. اس کو چلانے والے بد نیتے ہیں. اس نظام میں کہاں لکھا کرپشن لیگل ہے؟ اس نظام میں کہاں لکھا کرپشن لینا حلال ہے؟ اس جرائم میں کہاں لکھا ہے اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے خلاف چلان پڑھو, اس کو سزا دو؟ اس میں کہاں نہیں لکھا. اس میں تو یہ ہے کہ اونچی بھی نہیں بولنا جرم ہے, اونچی بولنا کرائم ہے. کہ آپ کے بھٹی صاحب میں ذرا بریک لے لوں, امپلیمنٹیشن ایک بات صرف اور بتا دیں, آپ نے کہا کہ 2 استعفے اور آنے والے ہیں, وہ کس کے استعفے ہیں؟ آپ نے کہا ان میں سے تو ایک ہی ایسی کرپشن کی داستان ہے جسے دیکھ کے وزیر اعظم نے سر پکڑ لیا اپنا. 2 سے زیادہ آئیں گے. میں آپ کو ایک خبر دے دوں, پنجاب میں اشتہاری اخبارات کی اشتہار کا نظام پنجاب میں آج بھی پرویز رشید کی منشا کے مطابق چل رہا ہے, اس کے کارے خاص چلا رہے ہیں. اب میں کیا بتاؤں, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ہو سکتا ہے, یہ میں آپ کو فون کے بعد بتا دوں گا. جو بندہ اشتہار دیتا ہے وہ نواز شریف دور میں کہاں رہا تھا, شہباز شریف دور میں رہا تھا, پچھلے ہفتے پرویز رشید سے کہاں ملا, اور آج کل وہ کیا کر رہا ہے. اسے آپ چیک کر لیجیے گا, غلط ہوا تو میں ٹی وی پہ آ کے معافی مانگ لوں گا, اور میں ٹی وی پہ آ کے معافی مانگ لوں گا. پرویز رشید یہ کام کیسے کروا رہی ہے سر؟ مجھے بھی پتا ہے عمران خان ہے. نہیں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. آج بھی پرویز رشید کی منشا جو میری فوج سے نفرت کرتا ہے, کرتا ہے, آج بھی اس کے لائے ہوئے پودے جو 8 سال وہ کرتے تھے آج بھی وہ کر رہے ہیں. اب چھوڑے, اس گھر کو آگ لگ رہی ہے. گھر کے یار میں نے تو آپ کو خبر دے دیا بریک میں نام بتا دوں گا اس بندے کا کب بھرتی ہوا تھا, وہ DGPR کب بنا, سیکٹری کب بنا, ڈمی اشتہارات کتنے دیتے تھے, اس کا ریکارڈ آپ نکال لیجیے اور ٹی وی پہ نشر کر دیجیے. ویسے ہی بتا دیں جیسے آپ نے زلفی بخاری کا بتایا تھا, میں نہیں بتاؤں گا کہ اس کا نام زلفی بخاری ہے, ایسے ہی بتا دیں اس کا نام بھی. اور تو نہیں بتاؤں, ہو سکتا ہے تیسرا وزیر بھی ریزائن کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی تیسرا وزیر اور ہلکے نیوٹرل رہیں گے اور ملک کی سلامتی کو فوکس کریں گے اللہ کے حکم سے. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اب بریک کے بعد ذرا بتائیے گا کیا ہو رہا ہے. اپوزیشن کو اپنا وزن خود اٹھانا پڑے گا. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اور یہ صاحب ایک تو بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو کرپشن کے الزامات ہیں سر وہ ثابت کیوں نہیں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکلتا سر؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اور پھر دیکھیں ساری جو ہم نے بات کی وجہ ہے نظام. آپ کے خیال میں پاکستان کے مسائل کا حل پھر کس نظام میں موجود ہے سر, صدارتی میں یا پارلیمانی میں, یا آپ سمجھتے ہیں پارلیمانی نظام فیل ہو گیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جو کانسٹیچوئنسی بیسڈ نظام ہے نا, جی, تو وہ اس کی جڑ ہے. صدارتی پارلیمانی کی تو بحث ہی فضول ہے. اسد زرداری کو صدر بنا دو, یہی پارلیمانی نظام صدارتی ہو جاتا ہے. اور نواز شریف کو صدر بنا دیں گے وہی ہو جائے گا. وہ وزیر اعظم کو چپڑاسی بنا دیتا ہے اپنا. ہم یاد ہے اس کو نوکری میں تھے, ایوان صدر سے کچی پینسل سے لکھے ہوئے آرڈر آتے تھے اور جناب وزیر اعظم اس کو مٹا کے پرائمری کے بچے کی طرح اس کے اوپر وہی چیزیں دوبارہ لکھتا تھا. تو مکمل صدارتی نظام ہے بھائی.
یہ کون سی بات ہے؟ پاکستان میں کانسٹیچوئنسی بیسڈ جو نظام ہے نا، یہ انگریز کا دیا ہوا تحفہ جو ہے اس نے تباہ برباد کیا. ایک تو یہ چیز ہے، اور اس وجہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کے اندر دنیا میں 97 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سے جان چھڑا دی ہے. صرف 10% والا اسمبلی میں پہنچتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر اس وقت جتنے ووٹ آئے ہیں، جو 6 کروڑ کے قریب ووٹ آئے ہیں، تو اس کے تحت پی ٹی آئی کی جو ہے 86 سیٹیں ہوتی تھیں، ان کی 76 سیٹیں ہوتی تھیں، ٹی ایل پی تک کی 12-13 سیٹیں ہوتی تھیں. اس طرح ہر بندہ جس نے 1 لاکھ ووٹ لیا ہوتا ہے، اگر وہ 1 سیٹ ہوتی تو آج نقشہ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے اس کا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بلیک میلنگ کی صورتحال ختم ہو جاتی. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ انگریز نے بنایا، اور یہ سب ایسا نہیں ہے کہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے سر، کچھ نہیں ہو سکتا. نظام کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، لیکن اس نظام میں جو لوگ موجود ہیں سر، اگر وہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، وہ اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو ہم اس کا بلیم الزام کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اختلاف کروں گا اس بات پہ. ایک نظام بنایا اس لیے گیا ہے کہ نااہل اوپر آئیں. ایک نظام بنایا اس لیے گیا ہے، دیکھیں سوائے انگلینڈ کے کسی اور دنیا میں ملک میں اب کانسٹیچوئنسی پالیٹکس، فرانس والوں نے کام نہیں کرتے. سر کینیڈا میں دوسری اہم ترین بات جو ہے، جو کہ میں بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پاکستان کی 4 اکائیاں بنا دی ہیں جو انگریز ہمیں تحفے میں دے کے گیا تھا، اور وہ اکائیاں جو ہیں وہ کسی طور پہ نہ ڈیولپمنٹ دینے کی صورتحال میں، ایک جو جمہوریت ہے، اور جمہوریت ہے بھی. سر صدارتی نظام میں مقابلہ تو انہی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان ہوگا نا. ظاہر صدر کو بھی منتخب کرنا پڑے گا نا، وہ سلیکٹڈ تو نہیں ہوگا، وہ غیر منتخب تو نہیں ہوگا، تو لوگ تو پھر انہی سیاسی جماعتوں سے آئیں گے. کیسے رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے؟ سلیکٹڈ کی بحث جو ہے نا، وہ کم از کم پاکستان کے اندر جو ہے نا، یہ پرانی ہو گئی ہے. ایوب خان کنونشن لیگ بناتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کا سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ ایک سجیشن لکھ کے دیتا ہے کہ آئندہ ٹکٹیں جو ہیں وہ ڈی سی اور ایس پی سے پوچھ کے دی جائیں، اور جو الیکشن کے اندر، اور اس کے بعد وجیہ خان الیکشن ختم کرتا ہے، مجیب کو کالعدم قرار دیتا ہے، وہاں ایک ضمنی الیکشن کراتا ہے، اس کی ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، اس کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو ہوتا ہے. اس کے بعد ضیاء الحق آتا ہے. ولی خان سے لے کے کون تھا جو اس دروازے پہ نہیں کھڑا تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی کیبنٹ میں ہوتا، ایوری باڈی سائن، آل پارٹیز، کوئی اور سوائے ایک پیپل پارٹی بیچ میں رہ گئی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا. اس کے بعد نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں. یہ بحث چھوڑ دیں سلیکٹڈ کی. دنیا میں ہر بندہ کا سلیکٹ ہونے کا اپنا انداز ہوتا ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ لیڈرشپ یہی رہے گی، جب لیڈرشپ سیم رہے گی تو پھر فرق کیسے آئے گا؟ اور اگر صدارتی نظام کی بات ہے، وہ نافذ العمل کیسے ہوگا؟ میری عرض سن لیں. نہیں، نافذ عمل نہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا کے اندر ہر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. $6 بلین اوباما کے پاس نہ ہو، اس کا باپ نہیں سوچ سکتا وہ الیکشن کرے، لڑے. 4 بلین یورو جو ہے سرکوزی کے پاس نہ ہوتے، الیکشن کا سوچ نہیں سکتا تھا. جو یہ 4 بلین دیتے ہیں، جو یہ 6 بلین دیتے ہیں، کہتے ہیں بچے مرتے ہیں، مرے، افغانستان میں فوج بھیجو، عراق میں فوج بھیجو، بے شک 22 روز جو ہے خودکشی کریں. یہ بھی سلیکٹڈ ہیں. سسٹم ایسا ہے جو کہتے ہیں، مسئلہ مسئلہ ہے، آپ کو بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی. صورتحال اس وقت یہ ہے، میں عرض کروں، صورتحال اس وقت پوری کی پوری یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث بنا لیا عین کو، ہم نے قرآن و حدیث بنا لیا 4 صوبوں کو. جس ملک کے اندر پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ کیسے اس سے باہر جا سکتا ہے؟ پاکستان ٹوٹتا تو ٹوٹ جائے، صبح ٹوٹنے نہیں دیں گے. اس ملک کے اندر کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ ملک کے اندر سروائیول کی صورتحال بن سکتی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. میں کوئٹہ میں رہا ہوں، کرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 3 بیسک اکائیاں ہیں وہاں پر. 1 مہینے کا کرفیو لگایا تھا میں نے. 1 مہینے کا جب بلوچ پشتون رفٹ شروع ہوئی تھی، پورے مہینے، اور کوئی جگہ نہیں سلامت تھی. لیکن نہیں، ہم نے وہ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، کیونکہ لائن انگریز میں تحفے میں دے گیا، ہم وہ چلا رہے ہیں. آپ کوٹ صاحب ذرا یہ بتائیے. جی علی احمد کوٹ صاحب بتائیے، پھر صدارتی نظام میں کیا خرابی ہے سر؟ کیا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس میں الیکشنز نہیں ہوتے ہیں سر؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی نظام فیل ہو گیا ہے؟ نہیں، صدارتی نظام آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم اس کو جو ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں. 4 دفعہ تو ہم نے کیا نا. سر وہ فوجی عاملوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہی ایوب خان تھا. کبھی نہیں آیا. سر وہ فوجی عامل تو سلیکٹڈ ہوتے تھے نا، انہوں نے پسند کیا صدر بننا. یہ بات نہ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں صدارتی نظام، یہی صدر ایوب خان تھے. کوئی دنیا اس ملک میں کوئی اور ایسا ملک ہے اس دنیا میں جس نے اپنے دریا بیچے ہوں؟ یہ آپ کے ایوب خان نے بیچے. اور یہی اس کائنات میں نہیں، رولے کی کیا بات ہے؟ پھر آپ صدارتی نظام کی کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جس میں پریزیڈنٹ کو
डायरेक्ट वोट मिले और लोग इलेक्ट करें। ये तो इन्होंने तो डिक्टेटर्स थे, इन्होंने तो आईन को पामाल किया और तीनों आकर बैठ गए। ये इलेक्टेड लोग नहीं थे। और इनके नीचे नूरा असेंबलियां बनी, कन्वेंशन लीग बनी, जुनेजू लीग बनी, नवाज लीग बनी, PMLQ बनी, और उन्होंने इक्तदार पे कब्जा किया। ये तो एक ना आधा तीतर आधा बटेर था। आपने प्रेसिडेंट इलेक्ट डायरेक्ट करके 4 गवर्नर डायरेक्ट इलेक्ट किए होते आवाम ने, तो फिर कोई नतीजा निकलता। सर वो कहते हैं ज्यादा मजबूत होगा वो सदर गवर्न करने के लिए, मुल्क को ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकेगी। नहीं, ये आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये सदारती निजाम के लिए ये मुल्क नहीं बना है जी। आप आज ऐलान कर दें कि इसके पार्लिमानी निजाम के मुकाबले में सदारती निजाम आ रहा है, 1 महीने के अंदर इस मुल्क में वो खाना जंगी होगी, मैं देखूंगा कौन रोकता है उसको। आपने मजाक बनाया, मुल्क है, सुभान अल्लाह। आप दरिया बेचते रहे, आप मीर जावा से जो है तफ्तान आप लाकर अपना वो ले आए, बॉर्डर ले आए। आपने सिंध वो रेकुटिक वाला जो पोर्शन है वो अयूब खान ने उनको शहंशाह ईरान को दिया। याह्या खान ने आपका आधा मुल्क जो है छोड़ के यहाँ बस मगरिब पाकिस्तान में आया। आपको ये ज़ियाउल हक ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया। आप क्या बात करते हैं? आपने सुना औरिया साहब ने क्या कहा? सर वो ये कह रहे हैं, औरिया साहब ने कहा कि पार्लिमानी निजाम हल्कों का निजाम है जो अंग्रेजों ने जागीरदारों को फेवर देने के लिए कायम किए थे। ये हल्कों की सियासत करने वाले मुल्क के जो मसाइल हैं इनको ये नहीं हल कर सकते हैं, ये फिर ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता और काम नहीं हो सकता। नहीं, हम तो एक माचिस बनाने की अहलियत नहीं रखते, हम तो एक पिन बनाने की अहलियत रखते हैं। हमारे पास जो कुछ है बाहर अंग्रेज का आया हुआ है, अंग्रेज का माचिस। जी, पार्लिमानी निजाम में क्या बुराई नजर आती है आपको? अगर आप अच्छे लोग, नहीं मैं नहीं जीतना चाहता, मगर मैं नहीं जीतना चाहता, मगर जितनी मेरी आवाज में ताकत है वो किसी की आवाज में ताकत नहीं है। मैं नहीं जीतना चाहता, या अगर मैं जाऊं मुमकिन है नहीं जीतूं, मगर जो मेरी आवाज में ताकत है वो नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना। आपने इस मुल्क को सिस्टम ही यही दिया है। आपने इस मुल्क में हर आदमी को करप्शन के हवाले से, हर आदमी को पॉलिटिक्स के हवाले से आपने करोड़पति अरबपति। नहीं, अंग्रेज की बात क्यों करते हैं ना, हमारा दूसरे मुल्कों के साथ क्या मुकाबला? क्या अकबर बुख्ती की डेरा बुख्ती में आप जीत सकते हैं? कोई और जीत सकता है क्या? खैर मुश्तरी का कोई और जीत सकता है क्या? सलाला ज़हरी का कोई और जीत सकता है? आपको क्या मैकल का कोई और जीत सकता है? आपको क्या नखरक्षानी का कोई और जीत सकता है? पारस बनाया था दे के बने हुए हैं। आपको डेरा बुख्ती में तो नजर आता है, सरदार अतौला के वर्ड नजर आता है। अभी जो ग्वादर में हुआ, एक मौलवी है, माहीगीर है, लाखों लोगों को उसने जमा किया। अब वो पहले वाला बलूचिस्तान नहीं है जिसमें आप डिप्टी कमिश्नर थे। अब बलूचिस्तान। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप किस निजाम के हामी हैं सर? ये क्यों बहस शुरू हो गई है हमारे यहाँ निजाम की? पारस मुझे बड़ा दुख हो रहा है, खैरत है। ये आइन में तरमीम करने के लिए आपको आइन सान असेंबली बनानी पड़ेगी। पहले तो मुझे बताया ये सदारती निजाम चाहता कौन है? हम सब बहस कर रहे हैं, ये शुद्धनी पीछे है किसकी? ये शरारत है किसकी? ले सदारती निजाम, उसका आइनी तरीका है ना? नहीं, मुझे तो पता है, वो इसमें बड़ी फंडिंग हो रही है। हमें भी बता दे, मुझे बता देना। आइन में तरमीम करना, 73 का आइन आपने खत्म करना है, उसका आइनी तरीका ही होगा ना। अभी औरिया मकबूल साहब ने फरमाया कि डेरा बुख्ती में वो नहीं जीत सकते। क्या सदर पाकिस्तान शरीफ आदमी औरिया मकबूल इलेक्शन लड़ेगा तो जीत जाएगा? वो भी जरदारी जीतेगा, इमरान खान जीतेगा, या नवाज शरीफ के जीतेगा? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भाई? दोनों जमहूरी निजाम है। ये आपकी सोच नहीं होगा। ये जनरल साहब इख्तिलाफ करें, भट्टी साहब आपकी राय है ना जनरल साहब, मुझे राय का इजहार तो करने देना। आपकी अपनी बात में बोले, खुल के करें। और मैं आपकी 90% बातों पे इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरी राय। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं कि जी ये निजाम ही खराब है। मेरे आपके या किसी बड़े आदमी का ड्राइवर चोरी करता है, 500 रुपया हम उसी वक्त नौकरी से निकाल देते हैं। एक सेक्रेटरी का, एक इंस्पेक्टर 2 लाख रिश्वत लेता है, उसे नहीं निकालते हम, क्योंकि उससे हम हिस्सा लेते हैं। वहां कौन सी एस्टेब्लिशमेंट रोकती है? अदालतें रोकती हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि जमहूरी हुकूमतें हस्पताल ना बनाएं, सड़कें ना बनाएं, अच्छे स्कूल ना बनाएं? कभी इंदलिया ने कहा है? ये खुद लुटेरे हैं। अगर डीसी को एक इंटाइटल गाड़ी है, उस 5 गाड़ियां रखता है, 8 कनाल के घर में रहता है, उसके दफ्तर में पटवारी के लगने का रेट 5 लाख है,
अपना उसका 500 चोरी हो जाए तो गोली मार देता है। साफी की मेरे घर में कोई मेरी बीवी के मेरे मुलाजम ने 10,000 चोरी किया, मैं निकाल दूंगा। ठीक है। जब सरकार का माल चोरी करे तो हम कहते हैं हिस्सा दे दो। और भाई निजाम कोई बुरा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन बुरी है। मुझे साबित करे कि सदारती निजाम चाहता कौन है। इसमें तमाम असम्बली जमाते आए मंशूर में अपने कहे कि हम सदारती निजाम चाहते हैं और कानूनी तौर पर उसे नाफज करें, अच्छी बात है जी। इम्प्लीमेंटेशन अदारे करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जिनको बिल्ड करना उन लोगों का काम है जो इलेक्ट होकर असम्बलियों में आते हैं। लेकिन जो बात ओरिया मकबूल साहब ने की है उसकी रूह को समझने की कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाय डिजाइन चंद इलेक्टेबल्स का या उनके अपने इलेक्टेबल्स का गुलाम सिस्टमेटिकली बनाया गया है। वहां थाने कचहरी की पोस्टिंग वो करवाती हैं, जिसका भी भट्टी साहब कह रहे हैं जी वो रिश्वत देता है, उसको कोई पूछता नहीं है। क्यों पूछे? क्योंकि उसने कल वोट डलवाने हैं वहां पे। उसने अपने जो मुखालिफ हैं उनके ऊपर जाली मुकदमे बना के उनको मातहत बनाना है। ये जो निजाम है, फिर जब उधर नौकरियां आती हैं, अभी स्कूल्स की वैकेंसियां आई हुई हैं, एमपीएज और एमएनएज के बगैर तो वो भर्ती नहीं होते। लोग स्कूल में चपड़ासी और पीएन और टीचर भर्ती नहीं हो सकते। तो जब सिस्टमेटिकली अवाम को उनका महकूम बनाया गया है इलेक्टेबल्स का, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वारिस बन गए हैं। वो छलांग लगा के कभी मुशर्रफ की पार्टी में होते हैं, कभी क्यू लीग में होते हैं, कभी नवाज लीग में होते हैं, कभी पीटीआई के साथ होते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली इलेक्ट हो, पूरा पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का महकूम नहीं होगा। ये अयूब खान वाला निजाम नहीं होगा। मेजॉरिटी तो पंजाब होगा ना सर? नहीं, मेजॉरिटी उसका तरीका कार वजह किया जा सकता है। वहां से वोट मियां साहब को मिल जाएगा। उसका तरीका कार वजह किया जा सकता है। उसके जो 8 कमिश्नरीज हैं, उन कमिश्नरीज को एक वेट दे दें, जिस तरह आप सेनेट में वेट देते हैं, ताकि तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन या कम आबादी वाले लोगों की आवाज में भी वही जान आए जो आ सकती है। तो अगर वो डायरेक्टली इलेक्टेड आदमी होगा तो न वो ब्लैकमेल हो सकेगा, न उसको नूरों में से एक वजीर चुनना होगा। पार्लिमानी निजाम को जो फेवर करते हैं ना, उनका एक इल्जाम ये है कि 43 ईयर से पार्लिमानी निजाम है इस मुल्क के अंदर चला, लेकिन वो वीक था। वहां पे जो वज़ीर आज़म है उनको उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती है। सर, अगर इस निजाम में भी तसलसल बरकरार रहता तो आप समझते हैं कि ये भी कुछ डिलीवर कर सकता? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना, एक राय ये भी है कि निजाम में कुछ नहीं है, निजाम खराब नहीं होता, यहाँ लोगों का भी कसूर होता है। देखिए, लोग कौन? उन्हीं लोगों का कसूर होता है जिन्होंने निजाम बनाना है, जो इलेक्ट होके असेंबलियों में आएंगे, जो इलेक्टोरल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी की तरफ तो जाना नहीं चाहते। तो पार्टीज कहती हैं कि 2.5-3 साल पूरे होते हैं हमारी हुकूमत का, हमारे वज़ीर आज़म जो है उनको घर भेज दिया जाता है। मुझे ये बताएं, कराची में कितने साल से हुकूमत है एक पार्टी की? 13 साल। 13 साल से उसका कचरा उठाया, उसमें जुराइम कम हुए, उसमें वारदातें कम हुई हैं, उसमें करप्शन कम हुई है। कितने वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी की है? देखिए, पीपल्स पार्टी के भी बताइए। आप मुझे ये बताएं, डिक्टेटर ने आके एक कानून बनाया था, इन्होंने असेंबली में एक सेशन में बैठ के कहा कि डिक्टेटर की लाई हुई तमाम तर अमेंडमेंट्स उठा के विंडो से बाहर फेंक दें। तब्दीली जब करना चाहते हैं, 1 साल में 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट 3 सिटिंग में सारा निजाम बदल के रख सकती है। 2/3 मेजॉरिटी भी थी, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। उसके लिए 5 साल पूरे करने जरूरी नहीं है। कोर्ट साहब, जरा एक बात और बता दें सर, टाइम थोड़ा सा कम है, कि क्या हमारे आईन के अंदर ठीक है कि सदारती निजाम की गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सदर मुमलिकत, पार्लियामेंट और वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर एक रेफरेंडम करवा लें और अवामी राय आमा है वो मालूम कर लें और फिर कुछ मामला आगे बढ़ सकें? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। देखिए, हमारा आइन जो बेस करता है वो पार्लिमानी सिस्टम पे बेस करता है। ना रेफरेंडम के जरिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, ना कोई ऑर्डिनेंस के जरिए के कत्ल नहीं कर सकते। सवाल नहीं पैदा होता। एक दफा थोड़ा सा हमें समझा दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मिलिट्री डिक्टेटर को किस कानून के तहत इख्तियार दे दिया था कि आप चाहें तो आईन अमेंड कर सकते हैं। वो पीसीओ जजेस थे ना? नहीं, पूछ लेना। तो मैंने तो कहा ना, मैंने कब कहा ये फरिश्ते हैं? सबसे ज्यादा मैं इनके खिलाफ बोला हूँ। कत्ल एक जगह मैंने कहा है, गलत है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार किसके पास है? इरशाद हसन खान ने दिया, और वो जो जजमेंट थे उसको खूबसूरत उसमें बुकलेट में प्रिंट करके सारी दुनिया में वो उसको एज ए पेश करते रहे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा वो कारनामा अंजाम दिया है। ये तो हमारे लोगों का हाल है। जी भट्टी साहब, मेरी ख्वाहिश है
یہ صدارتی نظام کے جو حق میں ہے میرا اور ان کا آپ 4 گھنٹے کا مباحثہ کرائے اور 5-6 منصب بٹھا دیں. جی صدارتی نظام بھی جمہوری ہے اور یہ بھی ہے. صرف سب سے اچھا نظام میرے اللہ کا ہے. بے شک. باقی یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈی سی پٹواری سیکٹری یہ قانون میں لکھا ہے. قائد اعظم نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ آپ قانون کے پابند ہو, سیاست دانوں کے غلام نہیں. کوئی ڈکٹیٹر اسمبلی توڑتا ہے, آئین توڑتا ہے, آئین توڑ کے آتا ہے. 460 بیوروکریٹس کس نے گھر بیچے تھے ذرا اوریا مقبول جان صاحب سے پوچھ کوئی لیں. بیوروکریسی کرپشن کرتا ہے اور یا کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو اجازت نہیں کرتا. کیا وہ صدارتی نظام میں کرپشن نہیں کرے گا؟ مجھے بتائیں ان میں فرق کیا ہے. اور یہ چاہتے اس میں پروگرام کرائے اور میں ایکسپوز کروں گا کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی لاجک نہیں ہے. یہ کون چاہ رہا ہے مجھے بتائیں. اور اس میں فرق کیا ہے؟ اور بھائی کیا آصف علی زرداری کے علاوہ صدر کوئی عام شہری بن سکے گا؟ عمران خان کے علاوہ بن سکے گا؟ ایک الیکشن میں قومی اسمبلی کے 10 کروڑ لگتا ہے تو ملک کا صدر بننے کے لیے اربوں روپے کون لگائے گا؟ صدارتی نظام چاہتا کون ہے؟ مجھے اس جماعت کا نام بتائے. اوریا صاحب ہمیں ایک چیز بتا دیں, سیاسی نظام چاہتی ہے. ایک چیز سر بتا دیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو پولیٹیسائز کرنے میں لیڈنگ رول کس کا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اوریا مقبول جان کرپشن کرتا ہے نا تو 3 MP جا کے اس کی سفارش کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں. پاکستان کے اندر تمام ڈپٹی کمشنر, تمام SP, تمام ان کے پیچھے 4 MP کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا میں ایک سیکٹری ہیلپ تو بھائی پولیٹیکل قیادت ایماندار ہے تو نہ کرپٹ آدمی کی کرے. اور ڈی سی کو کس قانون کے تحت کرپشن کرتا ہے؟ یہ تو آپ کرپشن کی جسٹیفیکیشن دینے لگ پڑے ہیں کہ 4 MP آئے تو کرپشن ہو جائے. تو بھالا بھائی میں صافی کرپٹ ہے تو اس کے پیچھے جو بنی جائے صافی کو الٹا لٹکاؤ. اگر وزیر اعظم ایماندار بھی ہو وہ تو 4 MP جو کھڑے ہو کے کہیں گے خبردار ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, اس بندے کو یہاں رکھو, اس SP کو یہاں رکھو. میں معافی چاہتا ہوں, میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. اگر میں اس چیز کو نہیں مانتا, وزیر اعظم ایماندار ہوگا سیٹ چھوڑ دے گا, کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اگر ایماندار ہوا نا سیٹ چھوڑ دے گا. میں 50 بیوروکریٹ بتاتا ہوں جنہوں نے عہدوں کو ٹھوکر ماری. آج کے افسروں میں 22 کے اس کو نہیں 1 منٹ سر, وہ اس کو سیٹ چھوڑے نہ چھوڑے اس کو سیٹ سے نکال دیں گے. صدارتی نظام میں اس کو سیٹ سے نکال سکتے, اس کو یہ 6 MP نکال دیں گے سیٹ سے. ایماندار وزیر اعظم کو صدارتی نظام میں اس کو نہیں نکال سکتے, وہ رہے گا وہاں اور ٹھیک کر کے جائے گا. ایک بات اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں. اور یہ صاحب لیکن امپیچمنٹ تو ہو سکتی ہے نا صدر کی. یہاں ڈرگ انسپیکٹر نہیں چینج ہو سکتا پارلیمانی نظام میں, یا پٹواری نہیں چینج ہو سکتا پارلیمانی نظام میں, یا SHO نہیں بدل سکتے. یہ نہیں کہ صدارتی نظام آ جاتا ہے تو بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ترقی کی راہ پہ بھی دوڑے گا پاکستان. واحد طریقہ ہے ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ پاورفل پریزیڈنٹ, ہی کین پٹ دا کنٹری رائٹ. بلیک میل نہیں ہوگا, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیرے نا کہ فوجی آ گیا نیچے ایک سیاسی جماعت بنا لی اور صدارتی نظام چلایا, وہ نہیں چاہیے. ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان, وہ پریزیڈنٹ جس دن آئے گا اس دن سارا نظام کوٹ صاحب کوئی ایک پوائنٹ جس پہ آپ کنونس ہوئے ہوں صدارتی نظام کے حوالے سے سر؟ ایماندار آدمی میں نے بلیک میل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جی کوٹ صاحب نہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی مرد کا بچہ اس ملک میں صدارتی نظام لا کر دکھا دے, ختم نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ افراتفری پھیلے گی جو اس ملک کو تباہ کر, نہیں ہو سکتا. آپ اس کو سمجھتے ہیں ایوب خان والا زمانہ ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ خان والا زمانہ ہے. یہ پاکستان اب بہت آگے جا چکا ہے, اب کوئی کسی کی مرضی نہیں چلتی. مطلب یہ بلیک میلنگ یہ آپ کو جو آپ کو چینج نظر نہیں آتا, یہ صرف واقع ہے. ایک بات, یہ ایوب خان سے زیادہ برا زمانہ ہے کوٹ صاحب, برا زمانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں وزیر اعظم کو ملتے ہیں 172 ووٹ, ٹھیک ہے, اور اسی اسمبلی سے ٹھیک سر آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ملتے ہیں 342 ووٹ. یہ زمانہ ہے جس دن لانا چاہیں گے نا. خرابی کس میں ہوئی؟ نظام میں تو نہ ہوئی.
नहीं, निजाम में तो अयूब ना ना खान के खराबी और मुकाबले ताकत में चले सर, टाइम खत्म हो गया। बिकने वाले लोग, ठीक, मुझे लास्ट बिकने वाले लोग बैठे भट्टी हुए हैं। साहब अयूब अभी भी खान बता के दें, मुकाबले इस में निजाम के आज पीछे हर कौन है? आदमी को खबर देनी बोलने है की आपने। आजादी है। ये ओ यार, और ये मुकुल साहब ने कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर को इतना वोट मिलता है, तो निजाम तो खराबी तो ताकत के गलत इस्तेमाल में हुई मेरी मोहतरमा। मैंने नहीं, यही तो समझा कौन रहा हूं, इस देता पे है? आपके गेस्ट देता ज्यादा कौन है चलिए, वोट? मैं आपको बताऊंगा, सदारती निजाम में इससे ज्यादा करप्शन होगी, करना भी है तो आईनी वज़ीर आज़म से भी ये सवाल हुआ मेरा सदारती निजाम का, तो वो भी मुस्कुरा रहे थे, बड़ा कुछ लेकिन कोई मसलत बताता कर नहीं लिया है कि इसके पीछे है कौन, ये क्यों बहस तो हो रही है? अगर वाकई आप जरूरत पता थी तो- कराए ना। और मैं यही कह रहा हूँ, किसी एक सियासी जमात ने नहीं कहा हम सदारती निजाम चाह रहे हैं और हम उनकी हिमायत में बोल रहे हैं। इसका कोई मकसद तो हो ना, मुझे वजह ही बता दे, ताकि मैं भी आर्गूमेंट और तो मकसद क्या है? इसलिए कि हम इसी निजाम के वोटर हैं और हमें ये हक पहुंचता है कि इस मुल्क को आगे जाते हुए हम देखना चाहते हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बात कर रहे सर हैं। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मैं पहले क्यों नहीं 20 की? साल से लिख रहा हर हूं। कुछ अरसे के बाद क्यों इसका शुरू हो मतलब जाते है हैं? हम इस भारत मुल्क में को 20 आगे साल नहीं से ले लिख रहा जाना हूं। देख सकते। खुदा ना खास्ता मैं इस मुल्क का दुश्मन हूं, इसका मतलब है। चले आप नहीं, आपकी एक राय है, आपकी राय या मेरी राय, दोनों में से कोई भी हतमी नहीं है। ना हम अकेले कुल हैं, ना आप ना बहस मैं। कर रहे हैं हम तो, मैं ये 20 issue साल के से ऊपर। लिख रहा हूं मैं उसके यही लिए। अर्ज कर रहा हूं। मैं सिस्टम को आखिरी डिबेट सेकंड, करना 30 जो सेकंड, है, मैं यही कर रहा हूं, जो निजाम लाना है आईनी तरीके से लाएं, मेरा सिर्फ ये मौकफ है। तो इसके आईनी अलावा और तरीके ही मेरी पूछा था जाती ना राय कि तो रेफरेंडम किसी हो का नहीं सकता है भट्टी साहब, उसमें अवामी राय जानी जा सकती है कि नहीं? और जानी जा सकती है। रेफरेंडम सिर्फ राय देने के लिए है और रेफरेंडम नहीं। ये 10 मैं जजों की बात बता दूं, राय साजी के लिए है। आईनी तरमीम लाएं, सारी असेंबली जमातें majority कौन लाएगा? तो जिस दिन 22 करोड़ आवाम की राय, भट्टी साहब, जिस दिन 22 करोड़ आवाम की राय आ जाएगी रेफरेंडम में, मैं उस दिन देखूंगा कौन उस राय को रेजिस्ट करता है। जनरल साहब, अच्छी बात है, आप करा लेना। रियाउल हक ने भी रेफरेंडम कराया था। अगर मैं तुम मुसलमान हो तो कोई मैं सदर हूं। घटिया मिसालें ना दें, वो एक जाली। तो आपका हुक्म सर आंखों पे। चलें सर, आरिफ आपका हमीद हुक्म भट्टी सर साहब आंखों और पे ये अगर ऐसा महबूब जान रेफरेंडम साहब, होना है। अली अहमद कुर्द साहब और जनरल एजाजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।